بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. I am Aliza Zaid from Main Campus and today it's your Islamiyat class. اور today's topic is حفظ قرآن مجید. اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو درست الفاظ کے ساتھ زبانی حفظ کر سکیں گے، تجوید کے ساتھ زبانی تلاوت کر سکیں گے، نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو درست الفاظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے، ان صورتوں کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی اور سب سے اہم سورت ہے، جسے ام القرآن، سبع مثانی، قرآن کی ماں اور سبع بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 7 آیات ہیں اور یہ اللہ کی حمد، توحید، عبودیت اور سیدھے رستے کی ہدایت پر مشتمل ہے، جو نماز کے ہر رکن میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسے سورۃ الشفاء یا رقیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اسے دم کر کے زہریلے ڈنگ اور دیگر بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں، جس سے آپ کو سورہ فاتحہ کا درست تلفظ سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہماری اگلی صورت ہے سورہ اخلاص۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی معلومات سورہ اخلاص کے بارے میں یہ ہیں کہ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ 112ویں سورہ ہے۔ آیات کی تعداد اس کی 4 ہے۔ مقام نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اخلاص کہا کیوں جاتا ہے، یا اخلاص کا مطلب کیا ہے۔ اس کا اخلاص کا مطلب ہے پاک کرنا یا خالص کرنا۔ اس سورہ کا نام اخلاص اس لیے ہے کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کو شرک کی ملاوٹ سے پاک کر کے خالص اللہ کی وحدانیت پر قائم کرتی ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اپنے رب کا نسب یا خاندان بتائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرما کر اپنی ذات اعلیٰ کا تعارف کروایا۔ قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے وہی اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اگر ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو ایک پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج کی آپ کی کلاس ختم ہو چکی ہے اور آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص درست الفاظ کے ساتھ زبانی یاد کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔